قوم ہود کی نافرمانیوں اور ان کے اوپر عذاب کا آنا، اس کا ذکر ہے۔ اس کا مختصر ذکر پچھلے سوالوں میں بھی گزرا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے لے کے آیت نمبر 68 تک قوم سمود کی نافرمانیوں اور ان پر عذاب کا ذکر۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی جو بت پرست قوم تھی ان کو بڑی امیدیں تھیں کہ یہ ہمارے بت پرستی کے اندر ہمارے مددگار ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے امیدیں جو لگائی تھی اس کی دو وجہ تھی۔ ایک تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے انتہائی عقل مند، ذہین ترین اور سمجھدار تھے۔ دوسرا، حضرت صالح علیہ السلام غریبوں کی مدد کرتے تھے، مہمان نواز وہ تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے امیدیں لگائی تھی کہ جب یہ بڑے ہوں گے ہمارے ساتھ یہ تمہاری بت پرستی کے اندر تعاون کریں گے۔ لیکن جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی کرتے دیکھا تو ان کو روکا، ان کو بڑا تعجب ہوا اور قوم نے کہا آپ تو ہماری امیدوں کے مرکز تھے، ہم نے تو آپ سے امیدیں لگائی تھی، آپ بڑے لائق ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں اور اپنی ساری صلاحیتوں کو ہماری بت پرستی کو مزید پرچار کرنے کے لیے ہماری مدد کریں گے، تو آپ تو ہمیں الٹا روک رہے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنی عید کے موقع پر معجزہ طلب کیا، کیا واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، معجزہ دکھائیں، پہاڑ سے یہ انگلی نکال کے دکھائیں۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی چٹان کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے حکم سے اونٹنی نکل آئی جیتی جاگتی، لیکن وہ قوم پھر بھی مان نہیں لائی اور بلکہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور پھر ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا۔ اس کا اونٹنی کا واقعہ 30ویں پارے کے اندر بھی آئے گا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہی جو ہے انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر اس سے اگلی آیات میں جو آج ہمارے تلاوت میں پڑھے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، تو انہوں نے جلدی جلدی بچڑا ذبح کیا اور ان کے آگے رکھ دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے تھے، تو یہ ہماری خوراک نہیں ہے بچڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب مہمان آئے تو اسے خوش دلی کے ساتھ جو بھی انسان کی استطاعت ہو پانی کھانا پوچھنا چاہیے۔ حضرت ابو شریح الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تقریب اور عزت کرے اور اس کو جائزہ دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایک دن اور ایک رات خوب خاطر مدارت کرنا، یعنی روٹین سے ہٹ کر اپنی استطاعت کے مطابق اس کو اچھے طریقے سے کھانا دینا، اسے جائزہ کہتے ہیں۔ اور 3 دن اس کی ضیافت کرنا، یعنی 3 دن جو پھر نارمل روٹین ہے جو انسان کی استطاعت ہے، لیکن ایک دن اس کی بہترین خدمت کرنا۔ سورہ یوسف کی آج تلاوت ہوئی۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا معروف واقعہ وہ ذکر ہے، میں اس کا صرف اشارہ کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، اور اپنے باپ کو عرض کیا یعقوب علیہ السلام کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کرنے ہیں۔ تو جب انہوں نے تعبیر بتائی کہا کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا، وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت فرماتے ہیں اب صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ وہ آپ کو بہانے سے لے گئے اور پھر آپ کنویں میں پھینک دیا اور ایک بھیڑیے کو آپ نے ذبح کیا
اور اس کے خون کو جو ہے وہ لگا کے بکری یا بیٹی کے خون کو آپ کی قمیص پہ لگایا اور گھر لے آئے، تو والد کو آپ کے جھوٹ بولا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو والد نے کہا کہ اب صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل اسے کہتے ہیں جس میں گھبراہٹ نہ ہو، بے قراری نہ ہو، بے چینی نہ ہو، انسان مطمئن ہو۔ اسی طرح واجب الاحترام اللہ کی قدرت ہے، وہ کنویں میں گرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، آپ کو کنویں سے اٹھایا گیا، بازار مصر میں بکے، عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور خرید کے اپنا بڑا محبوب انہیں بنایا، یہاں تک کہ پھر حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ یہ ان کے اوپر دیکھتا ہوگی، چنانچہ انہوں نے ان سے برائی کے ارادے کے لیے جب دروازوں کو بند کیا، وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کیا، اور پھر جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ انہوں میں سچا کون ہے، فیصلہ کیسے کریں، تو فرمایا کہ اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ قصوروار ہیں، اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہے تو پھر حضرت زلیخا کو قصوروار ہیں، اور پھر آپ کو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے جیل میں ڈال دیا، چنانچہ آپ جیل کے اندر رہے۔ وہاں پہ دو قیدی تھے، ان دو قیدیوں نے ایک خواب دیکھا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، مشروب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے یہ دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہیں اور پرندے اسے فتح الطیر، اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ جس نے بادشاہ کو کہا کہ میں اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، مشروب پلا رہا ہوں، تم اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جاؤ۔ وہ دربار میں بادشاہ کا خاص درباری تھا، اس کو مشروب وغیرہ پلایا کرتا تھا، اور دوسرے کو کہا کہ تم سولی چڑھا دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش اسی طرح سولی پہ لٹکتی رہے گی اور پرندے جو ہیں وہ تمہارا گوشت نوچیں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اس سے کہا کہ میرا ذکر بادشاہ کے پاس کرنا، وہ چلے گئے، آزاد ہو گئے، جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی ویسے ہی تعبیر ہوئی۔ یہاں پہ اس سے قبل کے میں آگے بات عرض کروں، واجب الاحترام جو خواب ہیں، جب کوئی بندہ دیکھے تو اسے ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ جو پہلی تعبیر دیتا ہے نا، تعبیر وہی ہوتی ہے۔ اس لیے امام نزہت المجالس، امام عبد الرحمن نزہت المجالس کے اندر میں نے یہ پڑھا، ایک عورت نے خواب دیکھا کہ اس کے شوہر کے منہ سے وہ لیٹا ہوا ہے اور وہ کبے نکل رہے ہیں۔ اس نے عورتوں سے کہا، بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، فوج میں تھا اس کا خواب۔ اس نے کہا کہ ایسے خواب تو مردوں کو آتے ہیں، تو وہ چلے گئے کسی کے صاحب علم کے پاس۔ اس نے کہا کہ تمہارا خاوند جو ہے وہ فوج میں ہے تو توپ خانے کا امیر بنا دیا جائے گا، توپ خانے کا سالار بنا دیا جائے گا، سپہ سالار بنا دیا جائے گا، توپ خانے کا وہ جو ہے وہ فورمین بن جائے گا یا اس کا سربراہ بن جائے گا اس ایریے کا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی عزت گزارنے کے بعد اس صاحب علم کے پاس آئے، تو آپ نے تو یہ تعبیر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اس کا ذکر پہلے کس کو کیا تھا؟ ان کا خواتین کو۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ایسی تو مردوں کے لیے اس سے تعبیر مردے ہوتی ہیں، میت ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، انہوں نے اس طرح کی تعبیر دی۔ تو فرمایا تعبیر جو پہلی دی جاتی ہے وہی ہوتی ہے۔ اس لیے خواب اچھا خواب دیکھیں جو صبح کے وقت، تہجد کے وقت ہو۔ اس لیے کہتے ہیں تہجد کے وقت کہ کھانا وغیرہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کل تو تہجد والا بھی خواب معتبر نہیں ہے، کیونکہ دنیا سوتی ہے تہجد کے وقت ہے، خواب بلکہ تہجد کے وقت کھاری پیری ہوتی ہے، تو کھانا کیا ہضم ہونا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تہجد کے وقت خواب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، لوگوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا ٹائم تو مغرب کے بعد ہے، العشاء قبل العشاء،
رات کے کھانے کو عشاء بھی کہتے ہیں، العشاء قبل العشاء، لیکن چلو عشاء کے بعد بھی کھایا تو سو گئے، تو پھر تہجد کے وقت آپ کے صبح 6-7 گھنٹے بعد کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ گیسز وغیرہ تمام کو نہیں چڑھتی، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی بڑا خاموشی کا سکون ہوتا ہے، تو جو بندہ خواب دیکھتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو بہرحال جہاں کسی کا پیٹ خراب نہ ہو، معدہ خراب نہ ہو، عورتوں کے جو مخصوص دن ہیں وہ نہ ہوں، تو پھر اس خواب کی جو ہے وہ خواب بیلنس سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کی تعبیر آپ کو کسی ایسے بندے سے پوچھنی چاہیے جو واقعی جاننے والا ہو، آپ سے حسد کرنے والا نہ ہو۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام نے تعبیریں بتائی ویسے ہو گیا، اور میرا بھی ذکر کرنا بادشاہ کے پاس، وہ چلا گیا، وہ بھول گیا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 پتلی اور نحیف اور کمزور گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ اس نے اپنے سارے نجومیوں کو بلا لیا، اس کی تعبیر بتاؤ، تو جو انہوں نے بتائی وہ عاجز آ گئے، جو کسی نے بتائی اسے پسند نہیں آئی، تو میں کہ یہ اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس وقت جو مشروب پلانے والا تھا آدمی، اس کو یاد آیا، وہ میں نے تو یوسف علیہ السلام کو بلا دیا ہے، تاکہ میں نے خواب دیکھا تھا ایک اور بندے نے بھی، اور جیل کے اندر یوسف نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ بہو ویسے ہی ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا فوراً بلاؤ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال بڑی فراوانی ہوگی، رزق ہوگا، غلہ ہوگا، سبزہ ہوگا، 7 سال وہ قحط سالی ہوگی، تو تم جب فراوانی ہوگی، سبزہ ہوگا، اس وقت جمع کر لینا سارا مال نام وغیرہ، اور جب قحط سالی آئے گی پھر اس کے جو ہے استعمال کرنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، دور دور سے ملکوں سے لوگ آپ کے پاس آتے، ان کے پاس بادشاہ کے پاس لینے کے لیے وہ مال، یہاں تک کہ وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو عزت دے دی، بادشاہ بن کے اس نے تخت پہ ساتھ بٹھانا شروع کر دیا۔ تو جب وہ غلہ لینے کے لیے آئے آپ کے بھائی بھی، تو انہوں نے بھی پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ تو انہیں بنیامین سے بڑی محبت تھی کہ سکے بھائی تھے بنیامین، تو اب یہ چاہتے تھے کسی طرح ان کے پاس رہیں، تو انہوں نے ایک ہیلا کیا، انہوں نے وہ ماپنے والا جو آلہ تھا گندم کا وہ بنیامین کے اس میں رکھ دیا سامان میں، تاکہ جس سے وہ ملے گا وہ ہم قید کر لیں اس کو، تو وہ بنیامین کے سامان سے نکلا، تو یوں بہانے سے ہیلے سے بنیامین کو رکھ لیا گیا۔ انہوں نے بغلی جو ہے وہ منتیں سماجتیں کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے نہیں مانی، اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر وہ چلے گئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس گئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا کیا، بنیامین کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے کا کچھ۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر آنکھیں چلی گئی تھی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا اپنا، تو جو ہی یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا تو میلوں دور کی مسافت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے اللہ کے پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام، ان کے کرتے کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں میلوں دور سے، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بھی مدینہ شریف میں بیٹھ کے ہم غلاموں کی آوازوں کو سن سکتے ہیں اللہ کی قدرت سے۔ تو جب وہ قمیص پہنچی آنکھوں پہ رکھی تو اللہ نے شفا دے دی، آنکھیں واپس پلٹ آئی۔ واجب احترام ادھر یہ چرچا ہو گیا کہ حدیث مصر کی بیوی زلیخا خود اتنی خوبصورت ہے، اور مصر کی یہ حاکم ہے، حاکمہ کی بیوی ہے، حاکم کی بیوی ہے، تو یہ کیا یوسف علیہ السلام پہ انہوں نے ایک غلام کے اوپر جو ہے وہ دیوانی ہو گئی۔ جب انہوں نے باتیں کی تو اس نے مناسب یہ سمجھا کہ اب باتوں سے جواب نہ دیا جائے، کہا گیا کہ ان کے ہاتھ میں شیر اور چوری پکڑا دی، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ صرف ایک مرتبہ ان کے سامنے آ جائیں۔ یوسف علیہ السلام جب ایک مرتبہ ان کے سامنے آئے تو انہوں نے بجائے سیب کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ دی، وہ نکل گیا، لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوا، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا
وسعت دیا تھا۔ بہرحال اگر یوسف علیہ السلام کی حسن کا یہ عالم ہے تو میرے اور آپ کے کریم آقا کی حسن کا عالم کیا ہوگا۔ سورہ مبارکہ رات پڑھی گی، سورہ الرعد۔ رات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات ایک فرشتہ ہے جو بادل کے ساتھ مقرر ہے اور اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ جہاں اللہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے بادلوں کو پھکارتے ہیں۔ سورہ رات کی ابتدائی آیات وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں، یعنی کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اور وہ ایک ہی ذات ہے، وحدہ لا شریک کی ذات ہے، یعنی ایک ہی باغ ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک اس طرح کی اس کے اوپر چھاؤں دھوپ پڑ رہی ہے، لیکن اسی زمین کے اندر کھجور بھی ہے، اسی باغ کے اندر جو ہے دوسرے پھل بھی ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جو یہ سارا نظام چلا رہی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہیں؟ صحابہ کرام نے اس کی جان سے بڑا بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ واجب الاحترام اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت جو ہے یہ سکون قلب اور اطمینان قلب کی نشانی ہے۔ دیکھ لیں وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہل بیت کے ساتھ نعوذ باللہ وہ اس طرح محبت کا دعوے میں سچے نہیں ہیں، وہ بے سکون ہیں۔ اور جو اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی بے سکون ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، ان کو مارتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہم صحابہ کرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں دل و جان سے اور اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں دل و جان سے۔ ہمارے دونوں کی عزت و احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ زندگی اور توبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی والکرم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بار اللہ تیرے توفیق سے رمضان شریف کا روزہ رکھا، مالک کریم نماز عشاء نماز تراویح ادا کی، درس قرآن سنا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک کریم سب حاضرین کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ مالک و مولا تمام حاضرین میں سے ہم سب کے اہل و عیال میں سے جو بھی بیمار ہیں قرآن مجید کی تلاوت کا صدقہ، نماز تراویح، نماز عشاء، رمضان شریف کا صدقہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، دین دنیا کی برکتیں، سعادتیں، عظمتیں عطا فرما، شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔